مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم۔ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کوئی آتا ہوگا کوئی آتا ہو، جو آنا تھا وہ آ گئے، شاعر بھی آ گئے، خطیب بھی آ گئے۔ تقریر کے لیے بار بار اصرار کیا گیا، تقریر کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے معزز مہمان علامہ شائخ القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کا خطاب آپ کو پوری طرح سننا ہے، کیونکہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ زیادہ اصرار نہیں کرانا چاہیے، وہ کام کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں حاضر ہو گیا تاکہ حضرت حافظ تحصیل راہی کی شکایت نہ رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چند دنوں کے اندر انہوں نے وہ کام انجام دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں گھر پر حضرت حافظ و قاری انتظار صاحب سے کہہ رہا تھا کہ تحصیل راہی بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ بڑا تجربہ ہے ہمارا مدرسین کو دیکھنے کا، کچھ وقت گنواتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں، کچھ اڑاتے ہیں۔ جم کے پڑھانا یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ تو میں ان اساتذہ کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جو محنت سے پڑھاتے ہیں اور بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں نہ خود آگے بڑھتے ہیں نہ ان کے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ علمان الحفیظ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت علامہ حنیف القادری بیان کر رہے تھے کہ جتنے مدرسے ہوں گے اتنا ہی کام ہوگا، تو کہتے ہیں جتنے چراغ جلیں گے اتنی ہی روشنی ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ جتنے چراغ جلیں گے اتنی ہی روشنی ہوگی۔ علم پہ روشنی ڈال رہے تھے، عابد کے بارے میں بتا رہے تھے، عالم کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب تو یہ باتیں عجیب و غریب لگتی ہیں، عجیب و غریب یہ لگتی ہے کہ اب اگر جاہل عبادت کا لباس اوڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی حالت انتہائی خراب ہونے لگتی ہے۔ عابد ہونے کے بعد حالت بننا چاہیے، سنورنا چاہیے، بگڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو کچھ ہو گیا۔ اور جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا، عالم ہو، عابد ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، جب بھی یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا، اسی دن اس کی موت واقع ہو جاتی، اسی دن اس کی ترقی کی راہیں رک جاتی ہیں، منزلیں رک جاتی ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے، فقیر سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر اسی آدمی کی عالم میں توقیر ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرت علامہ حنیف القادری سب کچھ بیان کر چکے۔ ضرورت ہے کہ مدرسوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت سارے گاؤں میری نگاہ میں ایسے ہیں، دور نہیں جانا ہے مجھے، ضلع بریلی، ضلع رامپور، پیلی بھیت، یہ اپنے علاقے ہیں، کہ جن گاؤں کے اندر مدرسے تھے وہاں آج بھی مولوی ہیں۔ بہت اچھی بات، زور سے کہیے۔ جن گاؤں کے اندر مدارس تھے وہاں آج بھی مولوی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ اور جن گاؤں کے اندر مدرسے زندہ نہ تھے، نہ وہاں مولوی پیدا ہوئے، نہ وہ حافظ پیدا ہوئے، نہ وہ قاری پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ شیش گڑھ میں بہت زمانے سے مدرسہ قائم تھا، اور پھر مدرسے یہاں تک پہنچے، کئی مدرسے سامنے آ گئے۔ اب معلوم ہوتا ہے نہ حافظوں کا یہاں شمار ہے، نہ عالموں کا یہاں شمار ہے، نہ فاضلوں کا یہاں شمار ہے، نہ قاریوں کا یہاں شمار ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جدھر جاؤ گے، جس محلے میں جاؤ گے، حافظ قرآن پاؤ گے، عالم دین پاؤ گے، قاری قرآن پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمی کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھا۔ اور جو علاقے چاہے وہ قصبہ ہو چاہے شہر ہو، کئی علاقے ایسے ہیں میں نام نہیں لوں گا،
یہ وہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ایک علاقہ اسی اپنے قریب کا ہے کہ 12ویں شریف میں وہاں ڈی جے بجتا ہے, یعنی باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ ناچ گانا ہوتا ہے. یہ شکلیں ہوتی ہیں. یہ چیز کہاں سے پیدا ہو گئی آپ بتائیے؟ یہ چیز کہاں سے پیدا ہو گئی؟ جب علم ہوگا تو جہالت دور ہو جائے گی, جب علم نہیں ہوگا جہالت کا بول بالا ہو جائے گا. تو یہ مدرسوں کو کم نہ سمجھو. آپ دیکھیے, اگر کسی کا جھگڑا ہے, توجہ دیجیے, اگر کسی کا جھگڑا ہے تو مسجد سے ہے, اگر کسی کا جھگڑا ہے تو مدرسے سے ہے, کسی کا جھگڑا ہے تو حجاب سے ہے, کسی کا جھگڑا ہے تو ٹوپی سے ہے, کسی کا جھگڑا ہے تو داڑھی سے ہے, کسی کا جھگڑا ہے نماز سے ہے, کسی کا جھگڑا ہے عبادت سے ہے. جھگڑا ان سے نہیں ہے ٹوپی نہیں اوڑھتے ہیں, جھگڑا ان سے نہیں ہے داڑھی نہیں رکھتے ہیں, جھگڑا ان سے نہیں ہے مدرسے میں نہیں جاتے ہیں, جھگڑا ان سے نہیں ہے جو مسجد میں نہیں جاتے ہیں. جتنا جھگڑا ہے اسلام سے ہے, جتنا جھگڑا ہے قرآن سے. انہیں آپ کم سمجھتے ہیں, ان سے پوچھئے. ان کی نگاہ میں ہماری داڑھی کی اہمیت بھی ہے, نماز کی اہمیت بھی ہے, مدرسے کی اہمیت بھی ہے. جب وہ جانتے ہیں کہ یہ مدارس اسلام کا قلعہ ہے, اگر مدارس زندہ ہے اسلام زندہ ہے, تعلیم زندہ ہے, یہ علماء زندہ ہے, سب کچھ زندہ ہے. آپ ڈرتے ہو نہیں؟ بولو, اپنے امام سے نہیں ڈرتے ہو, مولانا سے نہیں ڈرتے ہو, حافظ قرآن سے نہیں ڈرتے ہو, غلطیاں کرتے نہیں ڈرتے ہو, چھیپتے ہو, ڈرتے ہو. اگر عالم سے علماء کو اٹھا لیا جائے, حفاظ کو اٹھا لیا جائے, تو بتائیے تمہارے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی تو ہمارا سرمایہ ہے, یہی تو ہماری دولت ہے, یہی تو ہماری عزت ہے, یہی تو ہماری ناموس ہے. ان کی حفاظت کیجئے, اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ مجھ سے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. دور سے کہیے اگر تشریف فرمائے. بہت اصرار کیا کہ میں کھڑا ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ کب کوئی بات شروع ہوتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے معلوم نہیں ہوتا ہے. میں آگے نہیں بڑھوں گا, نہ میرا منشا ہے. کھڑا کیا گیا تو میں حاضر ہو گیا, لیکن آپ سے میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان ہیں, ان کی تقریر سن کے جانا ہے انشاءاللہ. کوئی جائے گا تو نہیں؟ وعدہ کرو سب. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا, بہترین خطاب ہوگا, اور جہاں تک ممکن ہوگا میں بھی حضرت کی تقریر سنوں گا. ورنہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں زیادہ دیر شامل نہیں رہ پاتا ہوں, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ پوری تقریر سنی جائے. نہیں تو آپ مجھے معاف کریں گے, لیکن آپ کو سن کے جانا ہے انشاءاللہ. جاؤ گے سن کے؟ تو اب کسی ناظرین کی ضرورت نہیں ہے, میں حضرت کا اعلان کر دیتا ہوں. کو سبحان اللہ. یہی حضامت ہو گئی نا. ارے بولو نا. آپ نے تحصیل رائی کا پورا خیال رکھنا ہے, اس لیے نہیں کہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, بلکہ یہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے آپ, یہ 3 فارغ ہوئے ہیں, اور ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ 30 فارغ ہوں گے انشاءاللہ. اور اس میں انہی کا کارنامہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا بھی کارنامہ ہے, آپ کا بھی کارنامہ ہے. اگر آپ نے تعاون نہ کیا ہوتا تو مدرسہ قائم نہ ہوا ہوتا, اور محلے والوں نے کھانا نہ کھلایا ہوتا تو یہ بچے نہیں رکتے. تو جنہوں نے کھانا کھلایا ان کا بھی کام, جنہوں نے پیسہ دیا ان کا بھی کام, اور جنہوں نے اپنی زبان سے ہی مدرسے کی خدمت کر دی ان کا بھی کام, اور جس نے محبت کی نگاہ سے مدرسے کو دیکھ لیا اس کا بھی کام, اور انشاءاللہ جس کا دنیا میں دین میں کام, اور انشاءاللہ اسی کا انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو میں بلا تاخیر کے میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے. میرے خیال میں پہلے مرتبہ شیشگڑھ میں حضرت تشریف لائے ہیں, آپ محبت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. نعرہ بلند کیجئے, نعرہ تکبیر. اب یہ اتنے آہستہ آواز سے آپ نعرہ لگاؤ گے, ابھی تو آپ بہت چیخ رہے تھے, اتنا چیخ رہے تھے تو کوئی بات نہیں, اور یہ بھی چیخ رہے تھے ہمارے سامنے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو یہ بھی خاموش ہے. دوست سے نعرہ لگائیے نا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر.
علامہ شیخ القادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سادات مکرمین، علماء دین، شعراء معظمین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور خراج عقیدت بشکل درود پیش کیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حرد الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کا سما ہے کہ شیخ طریقت اور دیگر علماء اہل سنت حفاظ قرآن کی سرپرستی و رہنمائی میں ہم اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے حفاظ قرآن کی نورانی، عرفانی، لاسانی، فیضانی دستار کی بہاریں دیکھ رہے ہیں اور اس بہار کی فیض و برکات کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ حفاظ قرآن یہاں بیٹھے ہیں اور 3 طالب علم کے سروں پہ دستار کا نورانی تاج سجایا گیا اور انشاءاللہ تعالی اس تاج کی بہاریں نسلوں تک لوگ محسوس کریں گے اور مدرسہ جامعۃ القراء وظائف تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو قوم پاتی رہے گی۔ ہم اور آپ بیٹھے اپنے آقا کا ذکر سن رہے ہیں، کیسے کیسے حسین چہرے اسٹیج کے تشریف فرما ہیں۔
ابھی آپ نے شیخ طریقت مفتی دین و ملت سے نصیحت والی باتیں سماعت فرمائی، اور جو ادارے کی جان اور شان ہیں ان لوگوں نے اپنی محنتوں سے کتنے حسین پھول آپ کو دیا اور کتنی انمول دولت آپ کو عطا کی ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے وہاں رب کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور جہاں ایسی حسین تقریب ہوتی ہے اسی نورانی تقریب کے تعلق سے شاعر خوشگلو نے کہا ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے، جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے، کیوں؟ جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے، جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے، اور جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے، جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے تو چھپانے کے لیے شافعِ محشر ہوں گے، تو چھپانے کے لیے شافعِ محشر ہوں گے۔ پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی، پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی، کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر ہوں گے، کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر ہوں گے۔ اور چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار، چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار، مجھ سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے، کیونکہ ادھر سے اڑتے ہیں تو گنبد خضرا کا دیدار ہوتا ہے، ادھر سے اڑتے ہیں تو شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت کے دیار، وہاں کے خار، وہاں کے گلزار کو دیکھنے کی انہیں سعادتیں ملتی ہیں۔ کاش وہاں کی ہواؤں اور فضاؤں میں ہم سب کو پہنچنے کا بار بار موقع ملتا رہے۔ 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو، 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو، ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے، ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں اپنے آقا کی بات کو سننے کے لیے، تعلیمی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے حسین انداز سے دل کی لو کو لگائے ہوئے ہیں، کسی ایسے ویسے کے در سے نہیں، آمنہ کے لال کے گھر سے لگائے ہوئے ہیں، جن کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی، آمد سے پہلے ان کے آنے کا چرچا ہو رہا تھا، وہ زمین پر آئے نہیں تھے، ہر طرف آنے والے انبیاء کی جماعتیں یہ کہتی جا رہی تھی وہ آ رہے ہیں جن کے آنے کے بعد میں نور ہی نور ہوگا، وہ آ رہے ہیں جن کے آنے کے بعد میں ظہور ہی ظہور ہوگا، وہ آ رہے ہیں جن کے آنے کے بعد میں ہر علاقے میں حضور ہی حضور ہوگا۔ چنانچہ اس مصطفیٰ جان رحمت کو آنا ہی تھا، اور میرے اور آپ کے آقا 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ آنے کے بعد میں نبی دو جہاں کے بچپن کو زمانے نے دیکھا، کہا ایسا بچپن ہماری نظر نے دیکھا نہیں ہے۔ نبی دو جہاں کے کھانے پینے کو دنیا کے لوگوں نے دیکھا، کہا ایسا کھانا پینا ہماری نظر نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ نبی دو جہاں کی پاکیزہ جوانی کو دنیا کے لوگوں نے دیکھا، کہا ایسا پاکیزہ نوجوان کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت چل رہے ہیں، مثالیں دی جا رہی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اٹھ رہے ہیں، مثالیں دی جا رہی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، قوم کو دستور زندگی دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے لال کے چلنے کو دیکھو، کیسی حسین زلفیں ہیں جن کے زلف کی ہواؤں سے عالم معطر ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ آمنہ کے لال کے دست مقدس کی مثال ہو رہی ہے، آمنہ کے لال کے چہرے اطہر کی مثال ہو رہی ہے، آمنہ کے لال کے پائے اطہر کی مثال ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ نبی یہ دو جہاں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر قوم کے لوگوں کو دیکھا، وہ قوم جو چلتی ہے مگر چل نہیں پاتی ہے، اٹھتی ہے مگر اٹھ نہیں پاتی ہے، بولتی ہے مگر صحیح طور پر بول نہیں پاتی ہے، سنتی ہے مگر سچی بات کو سن نہیں پاتی ہے، زبان تو ہے مگر قوم گونگی دکھائی دے رہی ہے، آنکھ تو ہے مگر قوم اندھی دکھائی دے رہی ہے۔ نبی یہ دو جہاں نے کہا کون سا نسخہ دیا جائے اس لنگڑی قوم کو چلنا آ جائے، لولی قوم کو چلنا آ جائے، گونگی قوم کو بولنا آ جائے، اندھی قوم کو دیکھنا آ جائے، بہری قوم کو سننا آ جائے، تو ہم سب کے مصطفیٰ ایک
ہی کیپسول دیتے ہیں، ایک ہی نسخہ دیتے ہیں، ایک ہی فارمولا دیتے ہیں، ایک ہی دستور دیتے ہیں۔ نبی دو جہاں کہتے ہیں اے قوم کے لوگوں، اگر چل نہیں پاتے ہو تو چلنے کا شعور اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو علم کو حاصل کرو۔ ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، ہاتھوں سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو علم کو حاصل کرو۔ بول نہیں پا رہے ہو، بولنے کا شعور حاصل کرنا ہے تو ہم سب کے مصطفیٰ یہ کہتے ہیں بولو، اور بولنے کے لیے علم کو حاصل کرو، تمہیں بولنے کا شعور مل جائے گا۔ دیکھ نہیں پا رہے ہو کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، ان سب چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، دیکھ نہیں پا رہے ہو تو اے میری قوم علم کو حاصل کر، علم کو تو حاصل کر لے، تجھے دیکھنے کا شعور مل جائے گا۔ ہم سب کے مصطفیٰ نے ایک ہی کیمیا دیا، ایک ہی نسخہ دیا، ایک ہی ہتھیار دیا، ایک ہی دستور دے دیا ہے۔ مکے کی بحری قوم کو مصطفیٰ نے کہا علم کو حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے اٹھے تھے ایک ابو بکر جو پہلے آئے تھے عبدالکعبہ بن کر کے، نبی دو جہاں نے علم کا ایسا ہنر دے دیا کہ ابو بکر عبدالکعبہ سے عبداللہ بن کر کے چمکے، اور ایسے چمکے کہ صداقت میں کوئی ان کا جواب نہیں ہے۔ عمر فاروق آئے تھے، کفر کی گھنگور گھٹاؤں میں آئے تھے، مگر نبی دو جہاں نے اپنے سینے کے علم سے اتنا منور کر دیا کہ عادل اعظم بن کر کے چمکے۔ عثمان ذوالنورین آئے تھے، نبی دو جہاں نے سخاوت کے جام کو علم کی روشنی میں ایسا دے دیا کہ ذوالنورین بن کر کے چمکنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا آئے تھے، نبی دو جہاں نے علم کی ایسی حسین دولت دے دی ہے کہ شجاعت میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ علم کی روشنی آگے بڑھتی رہی، اجالا پھیلتا رہا، اور اجالا جب پھیلتا رہا تو حالات ایسے ہوتے رہے، روشنی ایسی ہوتی رہی، اجالے کی بہاریں ایسی ہوتی رہی کہ کوئی سعد آ رہا ہے، کوئی سعید آ رہا ہے، کوئی طلحہ آ رہا ہے، کوئی زبیر آ رہا ہے، کوئی ابو ہریرہ آ رہا ہے، کوئی بلال آ رہا ہے، کوئی فارس کا سلمان آ رہا ہے، سارے آنے والے آ رہے ہیں۔ نبی دو جہاں سب کو سینے سے لگاتے ہیں اور بولتے ہیں دنیا دار کے پاس جاؤ گے بیکار ہو جاؤ گے، آمنہ کے لال کے پاس آؤ گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت تعلیمی کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مدرسہ رضائے مصطفیٰ رضائے تاج الشریعہ جامعۃ القرآن کی عمارت کو دیکھی، یہاں کے حالات کو دیکھا، اور 3 بچوں کے سروں پہ دستار کی شان کو دیکھی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں کے ذمہ دار حافظ و قاری تحسیر صاحب قبلہ نے اور حافظ و قاری جلال الدین صاحب قبلہ نے علماء کی سرپرستی، شیخ طریقت کی دعائیں لے کر کے ایک حسین پیغام دیا ہے کہ جو بچہ محراب کی شکل میں قرآن کو سنا لے گا اسی کو دستار دی جائے گی۔ اصول بہت اچھا ہے، آخر ان بچوں نے قرآن کو حاصل کیا، قرآن حاصل کرنے کے بعد میں جہاں ان کے اساتذہ کے لیے بے پناہ علماء کی مبارکبادیاں اور دعائیں ہیں، وہی ان کے ماں باپ کے لیے بھی بے پناہ مبارکبادیاں اور دعائیں ہیں۔ ہم نے کہا اے آج کی ماں اور اے آج کے باپ، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن ہوگا تو رہنے کا صحیح مکان نہ ہوگا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں بچہ حافظ قرآن ہوگا چلنے کے لیے صحیح گاڑی نہ ہوگی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا بیک بیلنس نہیں ہوگا؟ اگر تمہیں مکان دیکھنا تھا، بلڈنگ دیکھنی تھی، حافظ قرآن نہ بنانا چاہیے، ایکٹر بنانا چاہیے، اداکارہ بنانا چاہیے اور ڈانسر بنانا چاہیے۔ تو آج کے ماں باپ کہیں گے کہ سنو، یہ دنیا کے اداکار اور دنیا کے ڈانسر اور دنیا کے ڈانسر جو ہوتے ہیں وہ زمین پر کام آتے ہیں، میرا یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، زمین پر بھی کام آئے گا، زمین میں بھی کام آئے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا شاہ رخ کی داستان کو نہ پڑھا، سلمان کی سیرت کو نہ پڑھا، سلمان کے حالات کو نہ پڑھا، تو کہا سب کچھ دیکھا ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا شاہ رخ نہ بنے گا، نہ
حضرت علامہ مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم نے کہا شاہ رخ کی گاڑی کا چرچا نہ سنا ہم نے کہا سلمان کے بنگلے کا چرچا نہ سنا ہم نے کہا اس کے کعبوں کا چرچا نہ سنا کہا سب کچھ سنا مگر میں نے مصطفیٰ کے زبان سے حافظ قرآن کی فضیلت کو سنی ہے حافظ قرآن کی شان کو سنی ہے چنانچہ صوفیہ کی جماعت میں ایک صوفی یہ کہتے ہیں کل میدان محشر سے حافظ قرآن کو سنوار کر کے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے حافظ قرآن تو نے قرآن کو سینے میں رکھا قرآن کو سینے میں سجایا قرآن کو سینے میں بسایا رات کو رات نہ تو سمجھا دن کو دن نہ تو سمجھا بہت سارے معاملات میں بڑی قربانیاں تیری رہی اے حافظ قرآن تو نے محنت کی ہے جنت کو دیکھ لے اے حافظ قرآن تو نے بڑی محنت کی ہے جنت کے محلات کو دیکھ لے جنت کس طرح نکھاری گئی ہے جس طرح کی جنت کس طرح سنواری گئی ہے جنت کو کس طرح سنوار دیا گیا ہے جا جنت میں چلا جا حافظ قرآن کھا رہے گا کہے گا میں جانے کے لیے تیار نہیں آواز آئے گی آخر اس سے پوچھو یہ جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے کیوں نہیں جا رہا ہے جنت کے باغات میں جنت کے محل کو دیکھنے کیوں نہیں جا رہا ہے کہا جائے گا چلا جا اگر تو اکیلے جانا نہیں چاہتا ہے اپنی ماں کو لے لے اپنے باپ کو لے لے جنت میں چلا جا حافظ قرآن کھا رہے گا کہا جائے گا پھر کیوں نہیں جا رہا ہے تیرے ماں کو جانے کے لیے کہا گیا تیرے باپ کو جانے کے لیے کہا گیا حافظ قرآن کھا رہے گا خدا کی طرف سے آواز آئے گی میرے اس بندے سے پوچھو آخر یہ سوچتا کیا ہے تو یہی حافظ قرآن جس کے حفظ قرآن میں آپ نے مدد کی ہے مدرسے کی تعمیر میں مدرسے کی تعلیمی کانفرنس میں مدرسے کے تعاون میں اساتذہ کی تنخواہ میں ان کے کھلانے میں سارے کاموں میں آپ نے محنت و مشقت کی تو یہ حافظ قرآن کہے گا اے مولا جب میں حفظ قرآن کر رہا تھا تو جہاں میرے ماں کی دعا تھی جہاں میرے باپ کی شفقت تھی جہاں میرے اساتذہ کی محنتیں تھی وہیں میرے قوم کے بے شمار لوگوں کی محبتیں اور دولتیں بھی قربان ہوئی ہے اے مولا میں اکیلے جا نہیں سکتا بے شمار لوگوں نے مدرسے میں کام کروایا بے شمار لوگوں نے مدرسے میں چندہ دیا بے شمار لوگوں نے مدرسے کے اندر تعاون کیا بے شمار لوگوں نے مجھ کو محبت کی نظر سے دیکھا آواز آئے گی اے حافظ قرآن جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جا جس کو چاہ تو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جا ہی حافظ قرآن جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آواز دے گا اے مدرسے کے ٹرسٹیوں اے مدرسے کے کمیٹی والوں جب میں آپ کے مدرسے میں تھا میرے ساتھ حسن سلوک آپ کیا کرتے تھے اور آج میرے ساتھ جنت میں چلو اے محلے کے لوگوں آپ لوگوں نے کھانا کھلایا تھا میرے ساتھ جنت میں چلو اے بستی کے لوگوں اے قصبے کے لوگوں آپ لوگوں نے تعاون کیا تھا آج میرے رب کے فضل سے مجھ کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ آج جس کو چاہوں میں جنت میں لے کر کے جاؤں میں دنیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو نبی یہ دو جہاں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ارے جب حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو صاحب قرآن کی شان کیا ہوگی مصطفیٰ شاہ احمد کی شان کیا ہوگی آمنہ کے لال کی شان کیا ہوگی دونوں عالم کے سرکار کی شان کیا ہوگی جن کی شان یہ ہے بریلی کے تاجدار بولتے ہیں سنیت کی شان بولتے ہیں محبت کی پہچان بولتے ہیں حق کی چٹان بولتے ہیں سیدی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت خان بولتے ہیں یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکہ تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے جب حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو صاحب قرآن کی کیا شان ہوگی جن کی شان میں امام اہل سنت کہتے ہیں یا نبی اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمت میں سکہ نشان تمہارے لیے کیا بات ہے وہ نبی یہ دو جہاں جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ
حیات مقدسہ کا ایک ایک ورق قوم کے لیے نمونہ، جن کے چلنے کو دیکھ کر کے مکے کے لوگوں نے چلنا سیکھا، جن کے کھانے کو دیکھ کر کے پورے دنیا کے انسانوں نے کھانا سیکھا، جن کے پینے کے انداز کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگوں نے پینا سیکھا۔ اس نبی دو جہاں کی عظمت کیسی ہوگی، اس کا مقام اور اس کی رفعت کیسی ہوگی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مدرسے کی تعمیری بلڈنگوں کو آپ اپنے نظر میں رکھیں اور اصحاب صفہ کے چبوترے کو بھی نظر میں رکھیں۔ کیا بات ہے! یہ اصحاب صفہ کا کون سا چبوترا ہے؟ مدینہ شریف میں حضور سید عالم نور مجسم کے روضے پاک کے پاس ایک چبوترا بنا ہوا ہے، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ وہاں جب آپ روضے پاک کی زیارت کے لیے جائیں تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر آج بھی دیوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ وہی ایک چبوترا تھا جس چبوترے پر بیٹھ کر کے میرے اور آپ کے نبی نے ابو بکر کو علم کی ایسی دولت دے دی کہ وہ صداقت میں اعلیٰ اور بالا نظر آنے لگے۔ وہی ایک چبوترا تھا جس چبوترے پر تشریف فرما ہو کر کے آمنہ کے لال نے عمر فاروق کو عادل اعظم بنایا۔ وہی وہ چبوترا تھا جس چبوترے پر تشریف فرما ہو کر کے نبی دو جہاں نے عثمان غنی کو سخیوں کا تاجدار شمار فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہی وہ چبوترا تھا جس چبوترے پر بیٹھ کر کے ہم سب کے مصطفیٰ نے علی شور خدا مشکل کشا حیدر کرار کو شجاعتوں کا پیکر شمار فرمایا۔ تو آقائے دو جہاں اسی چبوترے پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ کیسے کیسے علم کے جام کو پینے کے لیے آتے رہے اور کیسے حسین انداز سے جام آمنہ کے لال پلاتے رہے۔ بے شک۔ انہی پلانے والوں میں بے شمار لوگ ہیں جو سرکار کے در اطہر سے جام پلانے کا شرف حاصل کیے، لیکن آقائے کائنات جب اس نورانی چبوترے پر تشریف فرما ہوتے تھے، علم کی دعوت کو بانٹتے تھے، تو صحابہ کی سریں اٹھتی نہیں تھی، نظریں جھکی ہوتی تھی، علم کی باتیں ہوتی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علم کی نورانی دولت سے پوری قوم کو فیضیاب فرما رہے تھے۔ بے شک۔ ایک رات ایسی آتی ہے کہ آقائے دو جہاں نے علم کے نورانی چراغ کو ایسا روشن فرمایا کہ ہر ایک کا سینہ منور ہوتا جا رہا تھا۔ رات بڑھتی گئی، بات بھی بڑھتی گئی، کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر میں آمنہ کے لال نے کہا، اے میرے پیارے صحابہ، رات کی سیاہی بہت پھیل چکی ہے، ہر جہاں جلد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، جاؤ اپنے گھر جاؤ، آرام کرو۔ صحابہ جب سنتے ہیں وہاں سے اٹھ کر کے چلنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، گھنگور گھٹائیں ہی گھٹائیں ہیں۔ عرض کرتے، آقا ہم اپنے گھر کی جانب کیسے جائیں؟ یہاں تو اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، تاریکی دکھائی دے رہی ہے۔ آمنہ کے لال کہتے، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے؟ عرض کرتے، ہاں آقا میرے پاس لکڑی ہے۔ نبی دو جہاں اپنے نورانی دستے پاک کو اس لکڑی سے لگا دیتے ہیں، اس کے اندر سے روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اس روشنی کی شعاؤں میں اپنے گھروں کے راستے کو طے کر لو۔ چنانچہ صحابہ چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے راستے کا بٹوارا ہو رہا ہے۔ جب صحابی وہاں رک گئے اور راستہ ادھر ادھر دونوں طرف بٹنے لگا تو ایک صحابی جن کے پاس روشن لکڑی تھی وہ اپنے گھر کی جانب چلنے لگے، تو دوسرے نبی کے صحابی عرض کرتے، میرے بھائی آپ تو بہت سکون سے اپنے گھر کی جانب جا سکتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس مشعل ہے، آپ کے پاس اجالا ہے، آپ کے پاس روشن لکڑی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں؟ تو نبی کے صحابی کہتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، العلم نور
علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ نبی دو جہاں نے ہم سب کے سینے کو علم کے نور سے منور کر دیا ہے۔ میرے بھائی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ کے لال نے آپ کے لکڑی کو روشن کیا ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ نبی دو جہاں جس کو روشن کر دیں اس سے اگر کوئی لگ جائے وہ بھی روشن ہو جایا کرتی ہے۔ اے میرے بھائی دیکھ تیرے پاس تو روشن لکڑی ہے، میرے پاس روشن لکڑی نہیں ہے، تو ایسا کر تو اپنی روشن لکڑی جو تیرے پاس نہیں ہے اس لکڑی کو میرے روشن لکڑی سے ٹچ کر دے، لگا دے۔ نبی کے صحابی نے لگایا، اس کے اندر بھی روشنی آنے لگی۔ اب دنیا وہابیت کو بریلی کا تاجدار سنیوں کا امام کہتا ہے، نادانو میرے آقا دونوں عالم کے داتا کو اپنے جیسا تم کہتے ہو، اور کہتے ان کے پاس نور ہے ہی نہیں، مگر آقا دو جہاں نور تو نور، وہ سراپا نور ہے، ایسے نور ہے، ایسے جلوہ حضور ہے، ایسے اللہ کے نور ہے کہ جس کو آپ نے چاہا اس کو بھی نور میں تبدیل فرما دیا۔ لکڑی روشن ہو گئی اور اس روشن لکڑی سے دوسری لکڑی روشن ہو گئی۔ یہ کب ہوا؟ جب علم کی دولت تھی تب ہوا۔ دنیا کے لوگ کچھ اور سمجھتے رہے، مگر بریلی کے تاجدار سنیوں کے امام کہتے ہیں، ارے میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ یا نبی اللہ سمجھ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی یہ دو جہاں آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار روشن و تابناک اور چمکتے ستارے کی شکل میں اپنے صحابہ کو علم کی دولتیں دے رہے ہیں، علم کے نورانی تمغے سے مالا مال فرماتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آقا دو جہاں اپنے پیارے صحابہ کو کیسے حسین حسین انداز سے علم و عمل کی دولتیں عطا فرمائے ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں کہ نبی یہ دو جہاں نے بحری قوم کو، گونگی قوم کو، اندھی قوم کو ایک ہی کیپسول اور ایک ہی نسخہ عطا فرمایا علم کا، کہ اے میری قوم علم کو حاصل کر تو تجھے کامیابی حاصل ہوگی، تجھے کامرانی حاصل ہوگی۔ آج ہم اپنے دور کے اندر دنیا کی ہسٹری کو نہ پڑھیں، اور پڑھیں تو اس ہسٹری کے پڑھنے کے بعد میں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، آقا کائنات کی سیرت کو پڑھیں کہ نبی دو جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح علم کی دولتوں سے اپنی امت کے لوگوں کو مالا مال ہونے کا درس بھی دیا ہے اور مالا مال ہونے کا پیغام بھی عطا فرمایا ہے۔ یہی علم کی نورانی دولتیں تھیں کہ جماعت صحابہ کے اندر بڑھتی رہی، تابعین کے اندر دیکھا گیا تو ان سب نے بھی علم کی دولت سے اپنے آپ کو مزین کیا ہے۔ جماعت مفسرین اور جماعت محدثین کے ایک ایک شخص کو دیکھا جائے، ایک ایک فرد کو دیکھا جائے جن کا سر مینار کی شکل میں چمکتا اور دمکتا نظر آیا کرتا ہے، تو ان کے اندر بھی علم کی بہاریں آپ کو ملتی نظر آیا کرتی ہیں۔ اولیاء کاملین کی جماعت کو دیکھیں تو ان میں جتنے بھی چمکتے چہرے آپ کو دکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو بھی اللہ کے ولی ہیں سب کو علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا، اور علم کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے ہیں، تبھی آج دنیا ان کو سلامی عقیدت کو پیش کیا کرتی ہے۔ چاہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو دیکھیں، چاہے عطائے رسول، چمر فاطمہ کے مہکتے پھول، خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، ان سب نے بھی علم کو حاصل کیا ہے اور علم کی دولتوں سے اپنے آپ کو مزین کیا ہے۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 14ویں صدی کا وہ ابھرتا ہوا چاند جسے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، انہوں نے بھی علم کو ایسا حاصل کیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے علم و ہنر والے آپ کی بارگاہ میں اس دور کے جو بھی تھے سب آ کر کے محبت سے شاگردی میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں کجا اور کجا مدحت اعلیٰ حضرت، اونچے اونچوں سے سنو رفعت اعلیٰ حضرت۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گھر کے اندر اور بھی چمکتے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، چاہے حجت الاسلام ہو، چاہے سرکار مفتی اعظم عالم ہو، اور چاہے سرکار تحسین ملت ہو،
چاہے سرکار تاج الشریعہ ہو، چاہے حضور مفسر اعظم ہو، اور دوسری خانقاہوں کے چشم و چراغ کو دیکھتے چلیں تو ہر خانقاہ کے اندر جو بھی چمکتے چہرے نظر آتے ہیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان سب نے علم کو حاصل کیا، اور علم کے حصول کے ساتھ اپنے معتقدین، مریدین، محبین کو بھی یہی پیغام دیا ہے تو علم کو حاصل کرو، اور علم کے حصول میں تمہارے لیے کامیابی پوشیدہ ہے۔ لہذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب علم کو حاصل کرتے رہیں۔ امام اہل سنت سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی صحابہ اور بڑے بڑے اکابر شیوخ گزرے ہیں، سب کی زندگی کے اندر ایک ہی چیز نظر آیا کرتی ہے کہ انہوں نے علم دین کے حصول میں اپنے آپ کو مکمل طور پر لگائے رکھا، تو اللہ نے اس کی بہاریں ان کو زمین پر بھی عطا فرمائی ہے اور زمین میں بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت قاری تحسیر صاحب قبلہ اور قاری جلال الدین صاحب قبلہ یہ کام کر رہے ہیں تو زمین کا کام نہیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے دین کا کام کرتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب رہتا ہے اور وہاں بھی کامیاب و کامرا رہتا ہے۔ آج جیسا کہ بتایا گیا کہ 3 حافظ قرآن کے سر پہ دستار کو رکھا گیا اور سہرے گلے میں ڈالے گئے، ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی کسی مدرسے کے ذریعے سے ان گنت طلبہ دستار کی شکل میں نظر آئیں گے اور بے شمار دعائیں آپ سب کو ملتی نظر آئیں گی۔ نبی دو جہاں صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فدائیوں، علم کی بہار اگر ہمارے پاس ہے تو ہم پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ماں اور باپ کے حقوق کیا ہیں۔ اگر علم کا فیضان ہمارے پاس ہے تو بیوی کے حق کس طرح ادا کرنا چاہیے وہ ہمیں کما حقہ معلوم ہوگا۔ اگر علم کی دولت ہمارے پاس ہے تو نماز، روزہ، حج کے زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل کو سے بھی ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ علم کی بہاریں رہیں گی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا پانی ناپاک ہے اور کون سا پانی پاک ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کی جانکاری ہمیں علم کی بہار سے، علم کے دولت کے حصول سے ہی ملتی نظر آئے گی۔ علم کی دولتیں رہیں گی تو کامیابی، کامرانی ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے نظر آئے گی۔ ورنہ حال کیا ہے کہ لوگ خرافات کرتے رہتے ہیں اور خرافات کرنے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اچھا کام کر لیا ہے، جبکہ شریعت کی روشنی میں، علم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا وہ خرافاتی کام سماعت کا کام نہیں بلکہ عذاب کا کام ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ نکاح کی تقریب کو دیکھا جائے، نکاح مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، لیکن اس سنت کی ادا میں نہ جانے کتنے خرافات لوگ لا علمی میں کر جاتے ہیں، جو شریعت نے جس کو ناجائز بھی کہا ہے اور کہیں کہیں حرام بھی کہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ علم کی دولت ان کے پاس نہیں تھی، علم کا خزانہ ان کے پاس نہیں تھا۔ حال تو یہ ہو جاتا ہے آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی ہیں تو ٹوپیاں دیکھنے کے بعد میں ہم تو لوگوں کے مرنے کا تصور کیا کرتے ہیں، اور یہ حادثہ میرے ساتھ بھی پیش آیا کہ تقریباً 10 سال پرانی بات ہے کہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھا کر کے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کے قبرستان اکثر جایا کرتا تھا، فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، ایک نوجوان میرے ساتھ آ گیا، حضرت کہاں جانا ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، ہم بھی چلیں؟ میں نے کہا بالکل چلیے، لیکن اگر چلنا ہے تو اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھ لیجئے۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، ٹوپی کو رکھی، قبرستان پہنچا، فاتحہ پڑھ کر کے آ گیا۔ چنانچہ دوبارہ پھر اس نے کہا کہ پھر کبھی میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل فاتحہ پڑھنے کی نیت سے اس وقت میں جاتا ہوں، کبھی موقع ملے تو آتے رہیے۔ دوبارہ پھر وہ آیا تو آج پھر وہ ننگے سر۔ میں نے کہا آخر کیا معاملہ ہے بھائی؟ اس دن میں نے تجھ کو ٹوک دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو سر پر ٹوپی لگا کر کے ہی چلنی پڑے گی، فاتحہ کے لیے چل رہا ہے تو کم سے کم ٹوپی تو لگا لے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اپنے سر پر ٹوپی کو لگائی اور ٹوپی اتارنا بھول گیا، محلے میں گیا تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا السلام علیکم، خیریت تو ہے؟ میں تعجب میں تھا، آخر یہ خیریت کس بات کی پوچھ رہے ہیں؟ پھر آخر میرے ذہن میں آیا کہ ایک نے اشارے میں کہہ دیا ایک ٹوپی
ٹوپی لگا کر کے چلنے والے، کیا کسی کی موت تو نہیں ہو گئی ہے؟ یہ قوم کا المیہ ہے کہ ٹوپی قوم کے سروں پر دیکھ کر کے ہم لوگوں کے مرنے کا تصور کیا کرتے ہیں، جبکہ ہماری سوچ اور ہماری سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے کہ قوم کے لوگوں کے سروں پر اگر ٹوپیاں ہوں تو یہ تصور کرنی چاہیے کہ ہماری قوم مر نہیں رہی ہے بلکہ ہماری قوم زندہ ہو رہی ہے، ہماری قوم کو قرار مل رہا ہے، ہماری قوم کو عروج مل رہا ہے۔ یہ مدرسے ہماری قوم کے ساتھ ہیں، مدرسہ قائم رہے گا، قوم بھی زندہ رہے گی اور سنیت بھی زندہ رہے گی۔ یہ ہمارے لیے قلعہ ہے۔ اسی مدرسے کے ذریعے سے ٹوپی لگانے کا طریقہ بھی ملے گا، امامہ باندھنے کا اصول بھی آپ کو ملے گا۔ اسی مدرسے کے ذریعے سے کس طرح لباس پہنا جائے، کس طرح جوتے کو پہننا سنت مصطفیٰ ہے اور کس طرح اتارنا سنت مصطفیٰ ہے، یہ ساری تعلیمات یہیں سے ملے گی۔ آج دنیا کی نظر اسی اسلامی قلعے کے اوپر ہے، لیکن سنی مسلمانوں نے، شیش گھر کے لوگوں نے اور مدرسہ رضائے تاجی شریعہ کے تعلق سے اور دیگر جو مدرسے ہیں اس تعلق سے منصوبہ بنا لیا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، تم کسی بھی عمارت کو ڈھا سکتے ہو مگر سنی قلعہ کو ڈھا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں سے کوئی اور چیز نہیں نکلتا ہے۔ یہاں سے نکلتا ہے تو حافظ قرآن نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے تو عالم قرآن نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے تو نبی دو جہاں کا دیوانہ نکلتا ہے۔ جس فیکٹری کے اندر حافظ قرآن رہتا ہو، جس کارخانے کے اندر عالم دین رہتا ہو، جس کارخانے کے اندر عالم دین بنانے کی مشین پہ فٹ کر دی گئی ہو، وہ کارخانہ مٹتا نہیں ہے بلکہ وہ کارخانہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہا کرتا ہے، کیونکہ اس کارخانے کے اندر قال اللہ وقال رسول کے ترانے گنگنائے جاتے ہیں، نبی پاک کی بات ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نبی پاک کے چرچے کے صدقے میں وہ چیز بھی زندہ رہتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا مشن بھی زندہ رہتا ہے۔ جبھی تو دیوبند کے لوگوں نے اسی مشن کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی تھی، مگر میرے امام نے کہا تھا مشن مصطفیٰ نہ رکا ہے نہ کبھی رک سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رک سکتا ہے۔ بڑی کوشش کی، بریلی کے تاجدار نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ مدرسے ہے تو نبی کا چرچا ہوتا رہے گا، یہ حافظ قرآن ہے تو نبی کی نعت ہوتی رہے گی، یہ عالم دین ہے تو مصطفیٰ کی بات ہوتی رہے گی، یہ ہمارے حفاظ قرآن علماء ائمہ ہے تو نبی دو جہاں کے میلاد کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ جبھی تو لوگ کچھ کہتے رہے مگر میرے امام کہتے رہے، اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے، عاشقان مصطفیٰ کے گروپ کو دیکھ کر کے میرے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ نبی یہ دو جہاں کے چرچے، نبی یہ دو جہاں کی باتیں ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی۔ ایک ہی کیپسول، ایک ہی نسخہ مصطفیٰ نے دیا، وہ علم کا نسخہ ہے۔ علم کے نسخے کو آپ بھی اپنائیے، اپنے گھروں کے اندر علم کے چراغ کو جلائیے، روزانہ اپنے گھروں کے اندر کم سے کم حضور کے یاد کی مجلس کو سجائیے۔ آخر وہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے تمامی افراد جمع ہو جائے اور ایک ساتھ بیٹھ کر کے کم سے کم 313 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود کو پڑھنا شروع کریں، ایک چلن پیدا کریں گھر کے اندر، درود اور سلام کی آوازیں گھروں سے نکلیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس درود کی برکتیں ہم کو بھی حاصل ہوتی رہیں گی، آپ کو بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ نبی دو جہاں کے چاہنے والوں، اگر سب لوگ جمع ہو کر کے اجتماعی شکل میں حضور کی بارگاہ میں درود نہیں پیش کر سکتے تو کم سے کم فردن تنہا بیٹھ کر کے اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود کو پیش کرتے رہے۔ اور مدرسہ رضائے مصطفیٰ جامعۃ القرہ جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور بھی مدارس اہل سنت جو ہے ان کے اندر تعاون کرتے رہے تاکہ سنیت کا قلعہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے۔ راجستھان اجمیر مولانا کی سرزمین سے چل کر کے یہ نادام آیا ہے۔ میرے پیارے خواجہ ملک ہندوستان میں آئے تو آپ نے لوگوں کو اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے ساتھ سب کے سینے کے اندر
نبی دو جہاں کی محبت اور علم کے نور کو ایسا بھرا کہ اس نور سے ایک دو سینہ نہیں 90 لاکھ لوگوں کو پیارے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد میں نبی دو جہاں کا متوالا بنایا ہے۔ دنیا کے لوگ مدرسے میں کیا دیتے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، زکوٰۃ کے مال کو لوگ نکالیں گے، مدرسے میں دیں گے، صدقہ خیرات کی شکل میں مال کو مدرسے میں لوگ دیں گے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اور بھی ساری چیزیں جیسے کہ قربانی کا موقع ہوا تو گوشت اپنے گھر پہ رکھتے ہیں اور قربانی کے جانور کی کھال کو مدرسے میں دے دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تعاون کا طریقہ ہوا کرتا ہے جو رائج ہے، اس سے اچھے خاصے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے مال کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا، مال کا میل جو زکوٰۃ تھا اس کو ہم نے مدرسے میں دیا ہے، صدقہ جو ہمارے جسم کے مال اور ہمارے جسم کے حفاظت کے لیے نکالا ہم نے اس کو ہم نے مدرسے میں دے دیا، قربانی کے گوشت جو اچھے تھے اس کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا اور کھال کو مدرسے میں دے دیا، مگر مدرسے کے ذمہ داروں نے، یہاں کے کمیٹی کے لوگوں نے آپ کے اس مال کے ملنے کے بعد میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ آپ کو مال دیا تو کھوٹا مال نہیں دیا، حافظ قرآن کی شکل میں ٹناٹن پکا اور اوریجنل مال دیا ہے، جو یہاں بھی آپ کے کام آتا رہے گا وہاں بھی آپ کے کام آتا رہے گا۔ آپ نے ہلکا مال دیا مگر انہوں نے اعلیٰ مال دیا ہے، آپ نے کمزور مال دیا مگر انہوں نے طاقتور مال آپ کو دیا ہے، آپ نے ایسا مال دیا جو بازار کے اندر ظاہری طور پر جس کی قیمت بہت کم تھی، لیکن انہوں نے ایسا مال دیا ہے جس کی قیمت یہاں بھی بھاری بھرکم ہے اور میدان محشر میں بھی بھاری بھرکم رہے گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر دل کھول کر کے تعاون کریں اور جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ لگ کر کے مدرسے کو اور ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ یہ چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔